السلام علیکم۔ خبرنامے کی شروعات کریں گے سرخیوں سے۔ وقف بورڈ میں ریکارڈ سسٹمیٹک نہیں، عہدیداروں کے درمیان تال میل کا فقدان، سیکریٹری اقلیتی بہبود کی برہمی۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن اسکیم، گرفتار شدہ 4 ملزمین 7 دنوں کے لیے CDI تحویل میں۔ ڈرگز کنٹرول بورڈ میں عملہ صرف 50%، اسمبلی کی عوامی جواب دہ کمیٹی میں انکشاف۔ جھرہ علاقے میں ایک مکان پر ویسٹ زون پولیس کا دھاوا، پکوان گیس سلنڈرز کا غیر قانونی ذخیرہ ضبط۔ اور سرقے کی مختلف وارداتوں میں ملوث 3 افراد گرفتار، 14 لاکھ روپے مالیاتی مسروقہ اشیاء برآمد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ چہارشنبے کو ریاستی وقف بورڈ کی ایک تاریخی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری دانا کشور، 13 اضلاع کے انسپیکٹرز، وقف بورڈ کے صدر نشین غلام افضل بیابانی خسرو پاشا، CEO عبدالغفار، سروے کمشنر مرزا حسن علی بیگ جیسے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس میٹنگ کو ریاستی وقف بورڈ کی تاریخ میں پہلی ایسی میٹنگ کہا جا رہا ہے جس میں اتنے عہدیداروں نے ایک ساتھ شرکت کی ہو۔ یوں تو یہ اجلاس وقف ریکارڈز کو کمپیوٹرائزڈ کیے جانے کی افتتاحی تقریب تھی، جس میں ضروری تربیت دی گئی، لیکن دانا کشور نے وقف بورڈ کے بارے میں سوالات کر کے ذمہ داروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ CEO اور انسپیکٹر وقف بورڈ سمیت کسی بھی عہدیدار نے وقف ریکارڈز کے بارے میں اطمینان بخش جواب نہیں دیا، جس پر سیکریٹری اقلیتی بہبود برہم ہو گئے۔ وقف جائیدادوں کو حاصل ہونے والے کرائے کے بارے میں بھی سوالات کیے گئے۔ حیرت انگیز بات یہ سامنے آئی کہ 1,60,000 ایکڑ وقف جائیدادوں کے کرائے وقف بورڈ کو آٹے میں نمک کے برابر وصول ہو رہے ہیں۔ انسپیکٹر، CEO اور دوسرے سروے کنندگان کے درمیان کوئی مؤثر تال میل نہیں ہے۔ وقف اراضیات کا پہلا سروے 1964 سے 1984 کے درمیان کیا گیا تھا اور دوسرا سروے ہنوز جاری ہے، یعنی وقف بورڈ میں کوئی بھی ریکارڈ سسٹمیٹک نہیں ہے۔ سیکریٹری وقف بورڈ نے تمام جائیدادوں کو کمپیوٹرائزڈ کروانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ یہ کام 2 مہینے کے اندر مکمل ہو جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے آفیسر سے پوچھا کہ وہ ہفتے کے 6 دن دفتر میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں۔ انہیں صرف 2 دن دفتر میں ہونا چاہیے اور باقی 4 دن فیلڈ پر کام کر کے تفصیلات اکٹھا کرنی چاہیے۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں اسکیم کے منظر عام پر آنے کے بعد اب وقف بورڈ کو متحرک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ توقع ہے کہ وقف بورڈ کے علاوہ اردو اکیڈمی پر بھی سیکریٹری اقلیتی بہبود کا شکنجا کسے گا اور لاپرواہ عہدیداروں کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے گی۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن میں ہوئے کروڑوں روپے کے اسکیم کے سلسلے میں گرفتار 4 ملزمین کو CID کی عدالت نے 7 دنوں کے لیے CID کی تحویل میں دے دیا ہے۔ مالیاتی کارپوریشن میں ہوئے اسکیم کے سلسلے میں CID نے سائی کمار، وینکٹ رامن، کیشو راؤ اور نوین ساگر کو گرفتار کیا تھا۔ CID کی عدالت نے ان 4 ملزمین کو 7 دن کے لیے CID کی تحویل میں دیے جانے کے احکام جاری کیے۔ ریاستی اسمبلی کی عوامی جواب دہ کمیٹی کے اجلاس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ڈرگ کنٹرول بورڈ میں 50% عملے کی کمی ہے۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ حال ہی میں CAG نے ریاست کے جملہ 233 بلڈ بینکس میں سے 43 کو ناممکن قرار دیا ہے۔ کمیٹی ارکان نے اس سلسلے میں کارروائی نہ کیے جانے پر عہدیداروں پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اجلاس میں وبائی امراض اور سرکاری دواخانوں کی ابتر حالت پر بھی غور کیا گیا۔ کمیٹی ارکان نے سرکاری دواخانوں کے ناقص حالات پر عہدیداروں سے سوالات کیے، لیکن عہدیدار ارکان کو اطمینان بخش جواب نہ دے سکے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی دلی پہنچ گئے ہیں۔
قومی دارالحکومت پہنچتے ہی انہوں نے پہلے غلام نبی آزاد سے ملاقات کی۔ بعد میں کرن کمار ریڈی نے AICC کے جنرل سیکریٹری راہل گاندھی اور مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کی صورتحال سے انہیں واقف کروایا۔ امکان ہے کہ وزیر اعلیٰ صدر کل ہند کانگریس کمیٹی سونیا گاندھی سے بھی ملاقات کریں گے۔ پارٹی اعلیٰ قائدین سے ملاقات کے دوران کرن کمار ریڈی نے نامزد عہدوں پر تقررات اور کابینہ میں توسیع جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ تیلگو دیشم پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کی یاترا 16ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ کرنول میں گھناپورم علاقے میں صدر تیلگو دیشم کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ چندرا بابو نائیڈو نے مقامی کسانوں اور مزدوروں سے ملاقات کی۔ وہ روزانہ اپنی یاترا کے ذریعے 20 کلومیٹر کا احاطہ کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر مال رگھویر ریڈی نے چندرا بابو نائیڈو سے سوال کیا ہے کہ ان کی پد یاترا کا حقیقی مقصد کیا ہے، اس سے عوام کو واقف کروایا جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رگھویر ریڈی نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو نے یاترا کے آغاز سے پہلے کہا تھا کہ وہ خود کو سزا دے رہے ہیں، تو ایسی کون سی غلطی چندرا بابو نائیڈو نے کی ہے جس کے لیے وہ خود کو سزا دے رہے ہیں۔ رگھویر ریڈی نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کے قول و فعل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان تلسی ریڈی نے مشورہ دیا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو کو عوام کے کانوں میں پھول لگانا بند کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح شیر گھاس نہیں کھا سکتا، اسی طرح چندرا بابو نائیڈو کبھی کسی کا بھلا نہیں کر سکتے۔ تلسی ریڈی کا کہنا تھا کہ اپنے دور اقتدار میں چندرا بابو نائیڈو نے کسانوں کا اصل قرض تو دور کی بات، سود بھی معاف نہیں کیا تھا۔ بائیو ڈائیورسٹی کانفرنس کے دوران وزیر اعظم کی آمد کے موقع پر میڈیا بالخصوص تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے ساتھ اختیار کیے گئے رویے کے خلاف میڈیا کے نمائندوں نے گن پارک پر دھرنا منظم کیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے قائدین نے احتجاجی میڈیا کے نمائندوں سے اظہار یگانگت کیا۔ تلنگانہ جرنلسٹ فورم نے اس موقع پر انتباہ دیا کہ حکومت کے رویے کے خلاف 10 دنوں تک ان کا احتجاج جاری رہے گا، اور اگر وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے اس دوران معافی نہیں مانگی تو تلنگانہ پین مارچ منظم کیا جائے گا۔ احتجاجی میڈیا کے نمائندوں سے اظہار یگانگت کرتے ہوئے TRS رکن اسمبلی ای راجندر نے سوال کیا کہ کیا تلنگانہ میں لہرایا جانے والا پرچم قومی پرچم نہیں ہے؟ کیا ہم ملک کے شہری نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں اس مسئلے پر ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی خاموش ہیں؟ ہماری سرزمین پر اجلاس کیے جاتے ہیں اور ہمیں ہی بے عزت کیا جاتا ہے۔ ہماری طاقت کیا ہے یہ ہم بتائیں گے۔ ای راجندر نے کہا کہ اگر حکومت نے غلطی کی ہے تو اسے اس کا اعتراف بھی کرنا ہوگا۔ BJP کے سینئر لیڈر بنڈارو دتاتریہ نے اس مسئلے پر وزراء سے فوری استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے پین مارچ کی BJP تائید کرے گی۔ سابق رکن راجیہ سبھا کیشو راؤ نے میڈیا کے نمائندوں پر عائد کی گئی پابندی کو جمہوریت میں بربریت سے تعبیر کیا۔ انہوں نے اس واقعے کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ JAC کے صدرنشین پروفیسر کودنڈا رام نے کہا کہ صرف چند اخبارات کو نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ اس کی آڑ میں پورے تلنگانہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس احتجاج میں JAC میڈیا کے نمائندوں کو بھی شامل کرے گی۔ انہوں نے حکومت سے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ JAC کی جانب سے کودنڈا رام نے صحافیوں کے احتجاجی پروگرام کی تائید کا بھی اعلان کیا۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں نے اندرا پارک تک ریلی نکالنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے گن پارک پر ہی ریلی کو روک دیا، جس پر میڈیا کے نمائندے مشتعل ہو گئے اور اسمبلی کے روبرو بیٹھ کر راستہ روکو احتجاج کرنے لگے۔ پولیس نے ہلکی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میڈیا کے نمائندوں کو منتشر کیا۔ بعض نمائندوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ امداد باہمی کے ریاستی وزیر کے کرشنا ریڈی نے کہا ہے کہ امداد باہمی سوسائٹی ایکٹ میں ترمیم کے بعد قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کا سخت نوٹ لیا جائے گا۔ سوسائٹی ایکٹ میں ترمیم سے متعلق ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کرشنا ریڈی نے تیقن دیا کہ سوسائٹی کے تحت ہونے والے تقررات میں تحفظات کا خیال رکھا جائے گا۔ انہوں نے دستوری دائرہ کار کے تحت کارروائی کی وکالت کی۔ صدر PCC بی ستیہ نارائنا نے بتایا کہ 18 اکتوبر کو کانگریس پارٹی کی رکنیت سازی مہم کا آغاز ہوگا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر PCC نے بتایا کہ اس مہم کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا اور سابق وزرائے اعلیٰ کے علاوہ سابق PCC صدور بھی شرکت کریں گے۔
انہوں نے بتایا کہ رکنیت سازی کی مہم 3 سال میں ایک بار ہوا کرتی تھی، لیکن اس بار 5 سال کے بعد چلائی جا رہی ہے۔ مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے صدر پی سی سی نے میڈیا پر تحدیدات عائد کیے جانے کو نامناسب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام میڈیا کو مساویانہ موقع دیا جانا چاہیے اور امن و قانون کی برقراری کی ذمہ داری پولیس پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مسئلے پر حکومت سے بات چیت کریں گے۔ ستیہ نارائنا نے ڈی جی پی کی جانب سے میڈیا کو بلیک لسٹ کا لیبل لگائے جانے کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ کے دلی دورے پر تبصرہ کرتے ہوئے صدر پی سی سی نے کہا کہ نامزد عہدوں پر تقررات اور دیگر مسائل پر اعلیٰ کمان سے بات چیت کے لیے کرن کمار ریڈی دلی گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ ہر ضلع کو کارپوریشن کا ایک عہدہ اور اسمبلی حلقے سے ایک ڈائریکٹر کا تقرر عمل میں لایا جائے گا۔ مرکزی اور ریاستی کابینہ میں توسیع سے متعلق سوال پر صدر پی سی سی نے کہا کہ اس سلسلے میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہی جواب دے سکتے ہیں۔ وائی ایس آر کانگریس کی اعزازی صدر وجے لکشمی نے پارٹی کی ویب سائٹ کا افتتاح انجام دیا۔ YSRcongress.com پر پارٹی کی تمام معلومات اور سرگرمیوں کی تفصیلات موجود رہیں گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وجے لکشمی نے کہا کہ ویب سائٹ کے ذریعے دنیا بھر میں پارٹی کے حامی پارٹی سے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل کر سکیں گے۔ اس ویب سائٹ پر ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے دور حکومت میں کیے گئے فلاحی پروگراموں کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ تیلگو دیشم کے سینئر لیڈر مدھو کرشنا نائیڈو نے الزام لگایا ہے کہ جگن موہن ریڈی کی ضمانت کے لیے وائی ایس آر کانگریس پارٹی نے کانگریس سے مفاہمت کر لی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مدھو کرشنا نائیڈو نے کہا کہ کانگریس سے خفیہ مفاہمت کا اثر ہی ہے کہ وائی ایس آر کانگریس کوئلہ اور رابرٹ وڈیرا اسکیم پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے شرمیلا سے مطالبہ کیا کہ ان کی یاترا کے دوران وہ بدعنوانیوں سے کمائی ہوئی جگن کی دولت کے بارے میں بھی عوام کے سامنے تفصیلات پیش کریں۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کارکنوں نے چہارشنبے کو ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ٹی آر ایس رکن اسمبلی ایف راجندر نے مرکزی حکومت سے 9 دسمبر 2009 کو کیے گئے اعلان پر عمل آوری کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت علیحدہ تلنگانہ مسئلے پر ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ٹی آر ایس رکن اسمبلی نے وزیر اعظم کے دورے کے دوران تلنگانہ میڈیا پر تحدیدات عائد کیے جانے کی بھی شدید مذمت کی۔ ریٹیل شعبے میں راست بیرونی سرمایہ کاری کے فیصلے کے خلاف بی جے پی کی جانب سے ماساپ ٹینگ چوراہے پر دھرنا منظم کیا گیا۔ صدر سٹی بی جے پی پی وینکٹ ریڈی نے مرکزی حکومت سے فوری ایف ڈی آئی فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ پارٹی کارکنوں نے اس موقع پر ایف ڈی آئی کا علامتی پتلا نظر آتش کیا۔